السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے حصے دار۔ اس کے مصنف ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات۔ ان دنوں موزہ رکھاں والی کے تھانے میں تعینات تھا۔ یہ گاؤں ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ وہ ماہ نومبر کے ابتدائی ایام تھے۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ مجھے اس تھانے میں آئے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا مجھ سے پہلے والے تھانہ انچارج مجید کھرل کو ہاتھ پاؤں ہلانا پسند نہیں تھا۔ میرے لیے اس تھانے میں ڈھیروں کام جمع تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کام میں جت گیا۔ مجھے یقین ہے قارئین بکریوں والی چاچی مریم کو ابھی تک بھولے نہیں ہوں گے، جس نے اپنی ایک بکری کا گلا کاٹ کر اسے اپنے گھر کے برآمدے میں دفن کر رکھا تھا اور کہتی تھی یہ اس کی بیٹی نرگس کی قبر ہے۔ بعد ازاں میں نے چاچی کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے ASI اعجاز حسین کی بیوی رضیہ کے تعاون سے اس پیچیدہ کیس کو حل کر دیا تھا۔ اس کیس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ چاچی مریم والا معاملہ ابھی زیر تفتیش تھا کہ مجھے ایک نئے محاذ پر الجھنا پڑ گیا تھا۔ زیر نظر کہانی اسی محاذ سے متعلق ہے۔ ایک روز میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اسی سوچ بچار میں سپہر ہو گئی اور اب میں ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد پٹواری دوست محمد سے ملنے جا رہا تھا کہ مجھے اچانک اپنے پروگرام میں تبدیلی کرنا پڑی۔ یہ پٹواری دوست محمد وہی شخص تھا جس کی بدعنوان تھانے دار مجید کھرل سے بڑی گہری دوستی تھی اور اسی پٹواری کے بیٹے ظفر محمود نے بکریوں والی چاچی کی بیٹی نرگس کو قتل کیا تھا۔ آپ اس واقعے کی تفصیل ملاحظہ کر چکے ہیں۔ پروگرام میں تبدیلی کا باعث وہ ہنگامی اطلاع تھی جس میں ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے ایک بارات پر حملہ کر دیا تھا۔ جائے وقوع سے فرار ہو کر چند افراد تھانے پہنچے اور مجھے بتایا کہ ادھر جنگل میں ایک خوفناک واردات ہو گئی ہے۔ وہ کل 4 افراد تھے۔ دلہن کا چاچا امیر بخش، دولہا کا بڑا بھائی گلزار حسین اور 2 دیگر باراتی۔ میں نے امیر بخش اور گلزار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ 3 اور 4 بجے کا درمیانی وقت تھا۔ یہ ایسا واقعہ رونما ہوا تھا کہ میں تھانے میں بیٹھ کر متاثرین کے طویل انٹرویوز نہیں کر سکتا تھا۔ صورتحال اس بات کی متقاضی تھی کہ میں فی الفور جائے وقوع پر پہنچ جاؤں، تاہم فریادیوں سے ابتدائی پوچھ گچھ بھی ضروری تھی۔ جب ہی میں نے امیر بخش اور گلزار کو اندر بلایا تھا، امیر بخش کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ اسی نے مجھے اس اندھوناک واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ بڑے پریشان لہجے میں اس نے کہا تھا تھانے دار صاحب ہم تو لٹ گئے، کھانا خراب ہو گیا ہمارا۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کا تعلق موزہ رکھاں والی سے نہیں تھا۔ اسی تناظر میں میں نے امیر بخش چاچا سے کہا گھبراؤ نہیں امیر بخش، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم دماغ کو قابو میں رکھتے ہوئے مجھے بتاؤ کہ بارات کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ جناب، وہ روحانسی آواز میں بولا، بارات آج کوئی 10 بجے صبح جسکانی پور پہنچی تھی۔ ہمارا تعلق جسکانی پور سے ہے۔ پھر اس نے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کیا اور مزید بتایا یہ دلہا کا بڑا بھائی ہے گلزار۔ یہ لوگ ادھر سلطان آباد میں رہتے ہیں۔ بارات کا شاندار استقبال کیا گیا، نکاح کی تقریب ہوئی، کھانا کھلانے کے بعد رخصتی ہوئی۔ ہم کوئی 2 بجے کے قریب جسکانی پور سے روانہ ہوئے تھے۔ امید تھی کہ شام ہونے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن راستے ہی میں بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔
میں نے سوالیہ نظر سے گلزار کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جسکانی پور اور سلطان آباد کے بیچ جنگل پڑتا ہے۔ ہاں، مجھے پتہ ہے، وہ مزید بتانے لگا۔ جب ہم سب لوگ جنگل کے اس حصے میں پہنچے تو ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ پوری بارات میں افراتفری پھیل گئی۔ ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے سب کو خوفزدہ کر دیا اور لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہو گئے۔ انہیں اپنا کام مکمل کرنے میں 10-15 منٹ لگے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں غائب ہو گئے اور ہم اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس تھانے آ گئے ہیں۔ بارات میں کل کتنے افراد شامل تھے؟ دلہا سمیت ہم کل 25 افراد تھے، جو آج صبح 8 بجے سلطان آباد سے روانہ ہو کر کم و بیش 10 بجے جسکانی پور پہنچے تھے۔ واپسی میں دلہن سمیت کل 15 افراد ادھر سے بھی شامل ہو گئے۔ یوں سمجھیں کہ جب ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم لگ بھگ 40 افراد تھے۔ تم چاروں اطلاع دینے تھانے آئے ہو، باقی 36 کیا ادھر جائے واردات پر ہی رک کر پولیس کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ لوگ ادھر ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھو، ہم ابھی 5 منٹ میں نکلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھے اور خاموشی کے ساتھ میرے کمرے سے نکل گئے۔ موضع جسکانی پور میرے تھانے یعنی موضع رکھاں والی سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھا، جبکہ سلطان آباد جسکانی پور سے مغربی سمت میں تھا۔ یہ گاؤں ایک دوسرے سے کم و بیش 8 میل کی دوری پر موجود تھے۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے ناہموار کچا راستہ مہیا تھا، جس پر گھوڑے، بیل گاڑیاں اور تانگے وغیرہ آسانی سے چل سکتے تھے۔ میں جائے وقوع پر پہنچ گیا جہاں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جنگل کا بنسبت کم غیر آباد حصہ تھا، اسے جنگل کا کنارہ بھی کہہ سکتے تھے۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے جو ابتدائی پوچھ گچھ کی، اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آج صبح سلطان آباد سے 25 افراد پر مشتمل بارات روانہ ہوئی اور 2 گھنٹے کے بعد لگ بھگ 10 بجے یہ لوگ دلہن کے گھر پہنچ گئے۔ ان میں دلہا سمیت 15 مرد اور 10 لڑکیاں عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ ایک تانگے، ایک بیل گاڑی اور 9 گھوڑوں پر سوار ہو کر دلہن کے گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ پھر واپسی میں دلہن سمیت 15 افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جن میں 7 مرد اور 8 لڑکیاں یا عورتیں شامل تھیں۔ ان لوگوں نے اپنی سواری کے لیے ایک تانگا اور 3 گھوڑے استعمال کیے تھے۔ اس حساب سے کل ملا کر جب ڈاکوؤں نے بارات پر حملہ کیا تو اس قافلے میں دولہا دلہن سمیت 22 افراد، 18 عورتیں، 12 گھوڑے، 2 تانگے اور 1 بیل گاڑی اور اس گاڑی پر لدا جہیز وغیرہ کا سامان شامل تھا۔ دلہن والی ڈولی یا پالکی کو بھی بیل گاڑی پر ہی رکھا گیا تھا اور دلہن کا خیال رکھنے کے لیے 5 سمجھدار عورتیں بھی بیل گاڑی پر سوار ہو گئی تھیں۔ واضح رہے کہ مردوں کی جو کل تعداد 22 بیان کی گئی ہے، ان میں 2 کوچوان اور 1 بیل گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جسکانی پور اور سلطان آباد کے وسط میں اس مقام پر پہنچے جہاں جنگل کا آخری کنارہ پڑتا تھا تو مسلح ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ گاؤں دیہات میں اس زمانے میں اور آج کل بھی شادی بیاہ دن میں ہی ہوتے ہیں۔ عموماً سپہر میں رخصتی کر دی جاتی ہے تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے دولہا اپنی دلہن کے ساتھ گھر پہنچ جائے۔ گاؤں میں اگر بارات کو زیادہ دور جانا ہو تو کھانے کے فوراً بعد رخصتی کر دی جاتی ہے، جیسا کہ اس بارات کے ساتھ ہوا تھا۔ البتہ اگر دولہا کا گاؤں بغل میں یا نزدیک ہو تو رخصتی کے وقت کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کی کل تعداد 6 بتائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے ڈھانٹے لگا رکھے تھے۔ اگر یہ واردات رات کے وقت ہوتی
تو شاید انہیں اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ اہتمام نہ کرنا پڑتا۔ وہ گھوڑوں پر سوار اچانک ایک جانب سے نمودار ہوئے تھے اور آنن فانن میں انہوں نے بارات پر حلہ بول دیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک لوٹ مار کی واردات معلوم ہوتی تھی، لہٰذا جسمانی نقصان کم اور مالی نقصان زیادہ اٹھانا پڑا۔ ڈاکو چونکہ پوری طرح مسلح تھے اور حملے کے وقت انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے باراتیوں کے دلوں پر دہشت بٹھانے کی کوشش بھی کی تھی، ایک دو افراد کو اچھا خاصا زخمی کر دیا گیا تھا جبکہ نصف درجن کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک مزاحمتی کو ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوائی کے علاوہ زمینی فائرنگ بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ واحد شخص زخمی ہوا تھا۔ الخرز 10 سے 15 منٹ کے اندر ڈاکوؤں نے ہنگامی کارروائی کر کے تمام تر قیمتی سامان، طلائی زیورات اور نقدی لوٹ لی اور جس طوفانی انداز میں وہ اچانک حملہ آور ہوئے تھے، اسی رفتار سے گھنے جنگل میں غائب ہو گئے۔ دولہا دلہن کو کسی ڈاکو نے ہاتھ تک لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عام سی لوٹ مار کی واردات تھی۔ میں نے فوری طور پر اپنے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی اور انہیں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کے اس حصے کی جانب دوڑا دیا جدھر ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ حالانکہ مجھے ڈاکوؤں کے گرفت میں آنے کی زیادہ امید نہیں تھی۔ مذکورہ واردات لگ بھگ 3 بجے سپہر کو پیش آئی تھی اور اب وقت 5 کے قریب جا چکا تھا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد یہ سوچنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ وہ لٹیرے ابھی جائے وقوعہ کے آس پاس ہی قیام پذیر ہوں گے۔ ان تک رسائی کے امکانات اگرچہ روشن نہیں تھے، تاہم یہ متلاشی قانونی کارروائی بہت ضروری تھی۔ اس مختصر سی پولیس پارٹی کو جنگل کے اندرونی حصے کی جانب روانہ کرنے کے بعد میں نقصانات کے جائزے میں مصروف ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے اس مسلح گروہ نے آنن فانن میں بھری بارات کو نقدی زیورات اور قیمتی سامان سے خالی کر دیا۔ سب سے زیادہ نقصان بیل گاڑی پر لدے ہوئے ساز و سامان کو پہنچایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں وہ بدمعاش ٹولہ اس بڑے سوٹ کیس کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لے گیا تھا جس میں دلہن کی قیمتی ملبوسات اور دیگر پہناوے رکھے گئے تھے۔ ان نتائج سے واضح ہوتا تھا کہ وہ محض لوٹ مار کی ایک سنگین واردات تھی، اس میں کسی دشمنی یا انتقام کا ہاتھ نہیں تھا، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کے مذکورہ مسلح گروہ کو بارات کے واپسی کے پروگرام سے مکمل آگاہی حاصل تھی۔ یہ کوئی اتفاقیہ واردات نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کی وحشت اور زور زبردستی سے بیشتر باراتی جسمانی طور پر بھی متاثر ہوئے تھے، جن میں لگ بھگ نصف درجن کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک دو ایسے زخمی تھے جنہیں مناسب مرہم پٹی کی ضرورت تھی۔ البتہ وہ شخص جس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، اسے فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال بھجوانا ضروری تھا۔ گولی اس کی ران کے اندر پھنس کر رہ گئی تھی۔ اگر زیادہ دیر تک گولی گوشت کے اندر موجود رہتی تو زہر پھیلنے کے روشن امکانات تھے۔ لہٰذا میں نے 2 افراد کے ساتھ اسے تانگے میں سوار کروایا اور فی الفور اسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ ڈاکوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ صرف مرد بنے تھے، کسی لڑکی یا عورت کو انہوں نے چھونے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس مقام سے بارات کو سلطان آباد پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت درکار تھا، اور ان دنوں 5:45 بجے تک مغرب کی اذان ہو جاتی تھی۔ یعنی اگر وہ لوگ فی الفور بھی روانہ ہو جاتے تو سلطان آباد پہنچتے پہنچتے انہیں اندھیرا ہو ہی جاتا۔ لہٰذا ایک فوری خیال کے تحت میں نے لڑکی یعنی دلہن، جس کا نام سائقہ تھا، اس کے چاچا امیر بخش اور لڑکے دولہا جبار حسین کے باپ ستار حسین کو اپنے پاس بلایا۔ آپ لوگوں کے بیانات اور دیگر معاملات کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم معاملہ تم لوگوں کی روانگی کا ہے، اور یہ فیصلہ تمہیں نے آپس میں باہمی صلاح و مشورے سے کرنا ہے۔
آپ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ یہاں سے روانگی کا فیصلہ۔ یہ فیصلہ کہ اس واقعے کے بعد آپ لوگوں نے سلطان آباد کی طرف سفر کرنا ہے یا پھر جسکانی پور کی جانب واپسی ہوگی؟ جناب، واپسی والی کوئی کہانی نہیں ہوگی۔ میں اپنے بیٹے کو بیاہ کر لے جا رہا ہوں۔ ادھر سلطان آباد میں بڑی شدت سے ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ہمیں 4 سوا 4 بجے تک اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا اور آدھے راستے ہی میں 5 سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ سلطان آباد والوں کے انتظار میں بے چینی اور تشویش بھی شامل ہو گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے سلطان آباد سے کچھ لوگ ہماری خیریت دریافت کرنے اس طرف کا رخ بھی کر چکے ہوں اور وہ لوگ اب تب میں یہاں پہنچنے والے بھی ہوں۔ ستار حسین کی بات میں وزن تھا۔ وہ جس بات کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا ویسا ہونا عین ممکن تھا۔ دلہا کے چاچا امیر بخش نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ستار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بارات کو جلد از جلد سلطان آباد کی سمت روانہ ہونا چاہیے۔ یہ تو کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ بارات واپس جسکانی پور لے جائی جائے۔ سائقہ کا باپ اور میرا بڑا بھائی قدیر بخش اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے باپ بن کر سائقہ کو بیاہا ہے۔ لوٹ مار کا جو واقعہ پیش آ چکا وہی کچھ کم نہیں ہے۔ اگر سائقہ کی ڈولی واپس جائے گی تو اسے بہت ہی برا سمجھا جائے گا۔ سائقہ اور اس کی بیمار ماں اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بارات کو ہر قیمت پر سلطان آباد ہی پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ بارات کو سلطان آباد جانا چاہیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ لوگوں کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کل کسی بھی وقت آپ لوگ میرے پاس تھانے میں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ آپ دونوں کے ساتھ 2-3 ایسے معتبر افراد بھی ہوں گے جو اس بارات میں شامل ہیں اور اس افسوسناک واقعے کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ سر دست میں کسی بھی باراتی کو روک نہیں رہا، لیکن کل آپ کو ہر صورت میں یہ کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ستار حسین بولا، تھانے دار صاحب، ہم کل آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کوئی وقت طے کر لیں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ وقت شام کے قریب ہی کا ہوگا، کیونکہ تھانے دار صاحب، عزت، جان اور مال میں سب سے زیادہ اہمیت عزت کی، اس کے بعد جان کی اور سب سے آخر میں مال کی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہماری عزت اور جان محفوظ رہی۔ مال و دولت اور زیورات کا کیا ہے؟ انسان زندہ رہے تو یہ چیزیں دوبارہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے کل ولیمہ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوگا۔ ولیمے سے فارغ ہونے کے بعد جب امیر بخش اور جسکانی پور کے دیگر لوگ واپسی کی راہ اختیار کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی آ جاؤں گا۔ آپ کا تھانہ موزہ رکھا والی میں ہے جو جسکانی پور کے بہت قریب واقع ہے۔ میں نے ستار حسین کے پروگرام سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے انہیں جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ مقام لٹ پٹاں سے روانہ ہوتے، ستار حسین کا خدشہ سچا ثابت ہو گیا۔ سلطان آباد کی سمت سے چند گھڑ سواروں کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی۔ وہ 4 یا 5 گھڑ سوار تھے جو اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے۔ ناہموار کچے راستے پر گھوڑوں کے پاؤں کی مخصوص آوازیں ابھر رہی تھیں۔ امیر بخش اور ستار حسین نے چونک کر بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ان کی سوچ کی تائید کرتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگلے ہی لمحے ہم سب کے اندازوں کی تصدیق ہو گئی۔ گھڑ سوار ہماری نظروں میں آ گئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ ان سب کا تعلق سلطان آباد سے تھا اور وہ ان لوگوں کی خیریت دریافت کرنے ہی یہاں پہنچے تھے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ چاروں پوری طرح مسلح تھے۔ 2 نے رائفلیں سنبھال رکھی تھیں اور باقی 2 کی کمر پر ریوالور والے مخصوص بیلٹ نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بیلٹ بلکہ چرمی ہولسٹرز میں سے ریوالورز کے دستے بھی جھانک رہے تھے، جس سے ان کے عزائم کی ترجمانی ہوتی تھی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ان گھڑ سواروں کو
یہ اندیشہ ضرور تھا کہ اگر 4 بجے تک بارات سلطان آباد نہیں پہنچی تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ راستے میں ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے۔ جب ہی وہ پوری تیاری کے ساتھ ادھر آئے تھے، آنے والوں نے بارات کی کیفیت دیکھی اور ان لوگوں کے ساتھ ایک تھانے دار کو موجود پایا تو پلک جھپکتے میں صورتحال ان پر واضح ہو گئی۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں نے بھی انہیں تازہ ترین حالات سے آگاہ کر دیا۔ ستار نے ان کا تعارف کرانا ضروری سمجھا جو گھوڑوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ ریوالور بردار گھڑ سواروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب یہ جھارا اور جھورا ہیں، چودھری سلطان کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ جو ان کے ساتھ آئے ہیں ان میں سے یہ پٹواری حیات اللہ کا بیٹا مشتاق عرف مشتاقہ اور یہ اس کا دوست سلیم عرف سیما ہے۔ مشتاق ایک پستہ قامت شخص تھا جبکہ سلیم کا قد لمبا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ دونوں دوست کبڈی کے بھی بہت اچھے کھلاڑی تھے۔ میں نے ان چاروں کا تنقیدی نظر سے جائزہ لینے کے بعد ستار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ان سب جوانوں کا تعلق موضع سلطان آباد سے ہے؟ جی ہاں، یہ میرے ہی گاؤں کے لوگ ہیں۔ کیا تم نے انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا؟ ان میں سے کوئی بارات میں شامل کیوں نہیں؟ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ جی، ان تمام لوگوں اور ان کے گھر والوں کو میں نے جبار کی شادی کی دعوت دی تھی، لیکن ایک اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بارات کے ساتھ سلطان آباد سے جسکانی پور نہ آ سکا۔ مشتاق اور سیما کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے تھانے دار جی، زبیر عرف جھارا نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، لیکن ہم دونوں تو کل شام میں چودھری صاحب کے ایک ضروری کام سے کوٹ فرمان علی گئے ہوئے تھے۔ دونوں سے اس کی مراد وہ اور منظور عرف جھورا تھی۔ ہم آج دوپہر کے بعد ہی وہاں سے واپس آئے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ سپہر میں ہماری واپسی ہوئی ہے۔ جب ہم سلطان آباد پہنچے تو پتہ چلا کہ جبار کی بارات واپس نہیں آئی۔ ادھر مشتاق اور سیما تیار کھڑے تھے تاکہ ادھر آ کر صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ یہ خبر چودھری صاحب کی حویلی میں بھی پہنچ چکی تھی کہ جبار کی بارات کو واپسی میں خاصی دیر ہو گئی ہے، لہٰذا چودھری صاحب نے حکم دیا کہ ہم دونوں بھی مشتاقہ اور سیما کے ہمراہ جائیں، اور ہم آ گئے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ مشتاقہ اور سیما نے بارات میں عدم شمولیت کے لیے کوئی وضاحت پیش کرنا ضروری نہ جانا، اور میں نے بھی اس موقع پر کوئی قرید وغیرہ کرنے کی بجائے صرف اتنا کہا، کاش تم لوگوں میں سے کوئی 2 مسلح افراد بھی جبار کی بارات کے ساتھ شامل ہوتے تو ڈاکوؤں کو یوں منمانی کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگر وہ باراتیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے 3 فائر کرتے تو 1 آدھ گولی ادھر سے بھی چلتی۔ ہتھیار کی اپنی مخصوص دہشت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ستار حسین نے اس جانب دھیان کیوں نہیں دیا؟ کیوں ستار حسین؟ میں نے سوالیہ نظر سے دلہا کے باپ کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہی سوچا تھا کہ دن کا سفر ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے ہم واپس سلطان آباد پہنچ جائیں گے، اس لیے بھی اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ جھورا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے اگر موقع کی کارروائی مکمل کر لی ہو تو ہمیں جانے کی اجازت دے دیں، ورنہ ادھر سلطان آباد میں کھلبلی مچ جائے گی اور ممکن ہے لوگوں کا کوئی بڑا جتھا ادھر آنے کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ مشتاقہ نے جھورا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، جناب، بارات کا جو بھی نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، یہاں رک کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جھورا نے بالکل صحیح کہا ہے، ہمیں فوری طور پر سلطان آباد روانہ ہونا چاہیے۔ آپ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے جو بھی کارروائی کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس سلسلے میں ہم سے جو بھی تعاون چاہیے ہم حاضر ہیں۔ مشتاقہ کی بات میں وزن تھا، اور ویسے بھی میں اس حوالے سے ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ نہ صرف فیصلہ کر چکا تھا بلکہ میں نے اس فیصلے سے ستار حسین اور امیر بخش کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ میں بھی ان لوگوں کے روانہ ہونے کے حق میں تھا، اس لیے اگلے روز انہیں تھانے آنے کو کہا تھا۔
میں نے چاروں مسلح افراد کی نگرانی میں دیگر باراتیوں کو جنگل کے اس حصے سے کوچ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لٹا پٹا قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا، وہ پولیس پارٹی واپس آ گئی جنہیں میں نے ڈاکوؤں کی خیریت دریافت کرنے جنگل کے نسبتاً گھنے شمالی حصے کی طرف دوڑایا تھا۔ ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، جیسا کہ میں توقع بھی کر رہا تھا۔ وہ متلاشی مشن میں ناکام و نامراد واپس لوٹے تھے۔ وہ جہاں تک بھی گئے ڈاکوؤں کا نام و نشان دیکھنے کو نہ ملا۔ مزید آگے جانا خطرے سے خالی نہ ہوتا، کیونکہ آدھے گھنٹے کے بعد سورج غروب ہو جاتا۔ گھنے جنگل کی تاریکی میں ڈاکوؤں کے اس مسلح شیطانی ٹولے کو تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی غوطہ خور بحر اوقیانوس کی تہہ میں اتر کر کامن پن تلاش کرنے کی کوشش کر رہا۔ باراتیوں کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہی ہو چکی، تو انہوں نے وہاں مزید ایک سیکنڈ بھی رکنا ضروری نہ سمجھا۔ ان کے روانہ ہوتے ہی ہم لوگ بھی واپسی کے لیے چل پڑے۔ میں نے جن اہلکاروں کی ٹیم تشکیل دے کر ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کیا تھا، وہ کل 4 افراد تھے: آفتاب، منظور، صدیق اور فاروق۔ فاروق ان میں سینئر تھا اور میں نے اس کو ٹیم لیڈر بھی مقرر کیا تھا۔ واپسی کے سفر میں اس نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، ڈاکوؤں کی صحیح سمت کا اندازہ لگانے اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی کھوجی کی مدد لینا ہوگی۔ اس کے بغیر یہ مہم سر ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ نکتہ میرے ذہن میں بھی ہے فاروق، لیکن یہ کام اتنا سہل ثابت نہیں ہوگا جتنا بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ جنگل خاصے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم گھوڑوں پر سوار ممکنہ تیز رفتاری سے تھانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کچے راستے کو جنگل کا صرف جنوبی کونا ٹچ کرتا تھا، جہاں ڈاکوؤں نے ہلہ بول کر اس بارات کو بے سر و سامان کر دیا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم لوگ اس حصے سے نکل آئے اور بڑی کامیابی سے تھانے کی طرف گامزن تھے۔ کانسٹیبل فاروق نے میری بات کے جواب میں کہا، جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ جنوب کی سمت کسی تلاش کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ باراتیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق جائے واردات سے ڈاکوؤں نے شمال کا رخ کیا ہے، تو وہ یقیناً ادھر ہی گئے ہوں گے، اور شمال میں یہ جنگل لگ بھگ 10 میل کے فاصلے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ اچھی خاصی دوری ہے، مگر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، کھرا اٹھانے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ ڈاکوؤں نے اپنے چہروں کو ڈھانٹوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ بارات میں شامل 40 افراد میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ ان کے حلیے کیا تھے۔ اگر ڈاکوؤں تک پہنچنا ہے یا ان کے روٹ کا پتہ چلانا ہے تو واحد ذریعہ کھوجی کی خدمات ہی ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں تھانے جا کر ہی کوئی لائحہ عمل بنائیں گے۔ بات چیت میں خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ فاروق کا گھوڑا چونکہ میرے برابر میں دوڑ رہا تھا، اس لیے ہم کوشش کر کے گفتگو کر رہے تھے۔ فی الحال حتمی انداز میں کچھ بھی کہنا ممکن نہیں۔ جہاں تک ڈاکوؤں کے حلیوں وغیرہ کا تعلق ہے تو باراتیوں پر تو وہ جہنمی بلاؤں کی مانند نازل ہوئے تھے، انہیں خود کو بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ رہی سہی کسر ڈاکوؤں کی فائرنگ نے پوری کر دی تھی۔ اس دہشت بھری فضا میں وہ ان کی حلیوں پر کیا دھیان دیتے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب کہ حملہ آور نے اپنے چہروں کو مکمل طور پر ڈھانٹوں کے پیچھے چھپا رکھا ہو۔ بہرحال اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ڈاکوؤں کو سرے سے نظر انداز ہی کر دیں گے۔ انہیں تلاش تو کیا جائے گا اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے تلاش کیا جائے گا، لیکن کسی مضبوط پلاننگ کے ساتھ، اور یہ سارا کام تھانے پہنچنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کانسٹیبل فاروق نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب ہم نے
تھانے کے احاطے میں قدم رکھا تو شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ سورج غروب ہوئے گھنٹہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ چہار سو تاریکی نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ فضا میں خنکی کا تناسب بھی تیزی سے بڑھا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا تھا۔ اب اس نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر ہی پڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور رات کے کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ آئندہ روز میں پٹواری دوست محمد اور اس کے بیٹے ظفر محمود کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ASI اعجاز حسین میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے چاچی مریم کے سلسلے میں اعجاز کی بیوی رضیہ کو ایک مشن سونپ رکھا تھا۔ وہ اسی کی رپورٹ دینے آیا تھا اور وہ رپورٹ خاصی پرجوش اور ناخوشگوار تھی۔ یعنی بکریوں والی چاچی کی بیٹی مرحومہ نرگس کی زندگی کا ایک سنسنی خیز گوشہ منکشف ہو گیا تھا، جس کی مدد سے بالآخر میں نے وہ کیس حل کر لیا تھا۔ اس حوالے سے اعجاز حسین کو مختلف ہدایات دینے کے بعد میں نے ڈاکوؤں کی کارفرمائی کے حوالے سے اسے مختصراً آگاہ کیا، پھر اس کی رائے جاننے کے لیے سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، کھرا اٹھانے والا آئیڈیا برا تو نہیں، لیکن مجھے اس کے نتائج برآمد ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اول تو اگر صرف شمالی سمت ہی میں ڈاکوؤں کا کھرا اٹھانے کا کام شروع کریں تو لگ بھگ 12 میل تک جنگل کی خاک چھاننا پڑے گی، اور مہم جوئی کا زیادہ ہی شوق ہو تو دائیں بائیں اوپر نیچے جنگل کا کونا کونا جھانکا جا سکتا ہے، مگر اس کام کے لیے کم از کم 1 ہفتہ درکار ہوگا۔ اس بھاگ دوڑ کے بعد اگر یہ معلوم ہوا کہ ڈاکوؤں کا وہ گروہ جنگل عبور کر کے کہیں اور نکل گیا ہے تو ہم کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ اس جنگل کے شمالی کنارے پر ایک نیم پختہ سڑک ہے جو 2 بڑے اضلاع کی 2 تحصیلوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے۔ مذکورہ دونوں تحصیلوں کے بیچ بھی کم از کم 20-25 میل کا فاصلہ ہے۔ میں تمہارے خیالات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اعجاز حسین، لیکن ایک اہم پوائنٹ کو تم بھول رہے ہو۔ کون سا پوائنٹ ملک صاحب؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہم پورے جنگل کا چپا چپا نہیں چھان سکتے۔ اگر ڈاکو اس جنگل میں مقیم نہیں ہیں اور ان کا مستقل ٹھکانہ جنگل کے علاوہ کہیں اور ہے اور وہ وہاں سے نکل کر کہیں اور جا چکے ہیں تو ان تک رسائی کا عمل خاصا دشوار گزار ثابت ہو سکتا ہے۔ تم نے 2 بڑی تحصیلوں اور نیم پختہ سڑک کا حوالہ تو دیا، لیکن یہ بھول گئے کہ جنگل کے شمالی کنارے پر اسی نیم پختہ سڑک کی دوسری جانب چک سیف نامی ایک بڑا گاؤں واقع ہے۔ اسی طرح جنگل کے مشرقی اور مغربی کناروں پر بھی یا کناروں سے کچھ فاصلے پر گاؤں دیہات ہوں گے۔ ممکن ہے لٹیروں کا وہ گروہ اس جنگل کے بیچوں بیچ کسی بھی سمت نکل گیا ہو۔ میں تو اس علاقے میں نیا ہوں، تم یہاں کے جغرافیے سے اچھی طرح واقف ہو، مجھے اس بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ کیوں نہیں ملک صاحب، اگر ہم جائے وقوع سے ناک کی سیدھ میں شمالی سمت جائیں تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے نیم پختہ سڑک آ جائے گی اور اس سڑک کی دوسری جانب واقعی چک سیف بھی آباد ہے۔ لیکن اگر ہم جنگل کے دائیں بائیں کا جائزہ لینا چاہیں تو اس جنگل میں لگ بھگ 2 میل آگے جائیں تو بائیں جانب ایک راستہ نکلتا ہے جو جنگل سے باہر آنے کے بعد کوٹ فرمان علی نامی ایک گاؤں تک جاتا ہے۔ جنگل کے کنارے سے کوٹ فرمان علی تک 6 میل کا فاصلہ ہے۔ کوٹ فرمان علی، میں نے یہ نام دہرایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر مجھے یاد نہ آ سکا۔ ایسا ہی جنگلی راستوں کی تفصیل بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسی طرح اگر جنگل میں 5 میل آگے جانے کے بعد دائیں طرف مڑ کر سفر جاری رکھیں تو جنگل سے باہر نکل کر فرید نگر کا راستہ مل جاتا ہے۔ جنگل کے اس بیرونی مقام سے فرید نگر تک کم و بیش 2 میل کا فاصلہ ہوگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ فرید نگر ہمارے رکھاں والی سے صرف 4 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چک سیف، فرید نگر اور کوٹ فرمان علی
نامی ان تینوں گاؤں کو چیک کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی جنگل والے معاملے کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکوؤں کا وہ بدماش ٹولہ باراتیوں اور دولہا دلہن کی نقدی اور زیورات کے علاوہ وہ سوٹ کیس بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے جس میں دلہن کے ملبوسات اور دیگر استعمال کی قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دلہن کے 1-2 طلائی زیورات بھی اس سوٹ کیس میں موجود تھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکو اس سوٹ کیس کو اٹھائے ہوئے اپنے ساتھ زیادہ دور تک نہیں گئے ہوں گے۔ ڈاکو اور چور وزنی اور بڑے سائز کی اشیاء سے جلد جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہی اشیاء ان کے لیے اکثر پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان کی مدد سے ان کی شناخت ہو جاتی ہے، لہٰذا مجھے قوی امید ہے کہ ڈاکوؤں نے جنگل کے کسی مقام پر مذکورہ سوٹ کیس کو کھول کر اس کے اندر کا جائزہ لیا ہوگا اور کام کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد وہ اس سوٹ کیس کو جنگل ہی میں کہیں پھینک گئے ہوں گے۔ ہم اگر مذکورہ سوٹ کیس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکوؤں کے فرار کی سمت کا تعین کرنے میں کافی آسانی رہے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے اعجاز حسین؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے تائیدی انداز میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ہمیں ڈاکو کی تلاش کا آغاز جنگل ہی سے کرنا ہوگا، اور اگر خوش قسمتی سے وہ سوٹ کیس ہمیں مل جاتا ہے تو پھر اسی مقام سے کھرا اٹھا کر ڈاکو کے فرار کی سمت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کھوجی کو تو شروع ہی سے ساتھ رکھنا ہوگا، ورنہ مذکورہ سوٹ کیس کے متوقع مقام تک پہنچنا بہت دشوار ثابت ہوگا۔ اس علاقے میں ایک بہت ہی تجربے کار کھوجی رہتا ہے ملک صاحب، اس کا نام اللہ دتہ ہے۔ اللہ دتہ کی عمر 60 سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک نظر کا چشمہ لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ نگاہ ایسی تیز ہے کہ کھرا اٹھانے میں اسے کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور سب سے اہم بات یہ کہ بابا دتہ پر موسم کی سختی اثر انداز نہیں ہوتی۔ شدید تیز سردیوں یا روح فنا کر دینے والی گرمی، وہ ہر موسم میں ایک ہی لباس میں ملبوس دکھائی دیتا ہے، ململ کا کرتا، لٹھے کی دھوتی اور ململ ہی کا صافہ۔ کسی نے کبھی اسے یہ شکوہ کرتے دیکھا نہ سنا کہ ہائے آج تو قیامت کی گرمی ہے، یا اف اللہ آج کتنی سردی ہے۔ ایسا نابخواہ موزہ رکھاں والی میں موجود ہے اور تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا۔ تم اسے فوراً یہاں بلاؤ تاکہ ڈاکوؤں کی تلاش میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ آپ کے حکم کی دیر تھی ملک صاحب، میں ابھی اسے یہاں بلواتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اعجاز حسین میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سینئر کانسٹیبل فاروق کو اپنے پاس بلا لیا۔ گزشتہ روز سپہر میں فاروق کے زیر نگرانی میں نے ایک مختصر سی پولیس پارٹی ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی جانب روانہ کی تھی، جو حسب توقع ناکام واپس لوٹے تھے۔ میں فاروق سے جنگل کا احوال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے میں موجود تھا۔ ابتدائی پوچھ گچھ تو میں اس سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، فاروق تم لوگ گزشتہ روز جنگل کے اندر جہاں تک بھی گئے اس راستے میں تمہیں کسی جگہ کوئی سوٹ کیس وغیرہ پڑا تو دکھائی نہیں دیا؟ کیسا سوٹ کیس ملک صاحب؟ ایک ایسا سوٹ کیس جس کی تیاری میں ریگزین استعمال کیا گیا، اس ریگزین کا گراؤنڈ گرے کلر اور اس پر ریڈ کلر کا چیک بنا ہوا ہو، اس کے ساتھ ہی چیک کی بلیک پٹیاں بھی ہوں، یعنی ریگزین کی گرے گراؤنڈ پر ریڈ اینڈ بلیک چیک پرنٹ ہو۔ امیر بخش اور ستار حسین کی زبانی اس سوٹ کیس کے بارے میں مجھے اتنی ہی معلومات حاصل ہوئی تھی۔ فاروق نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، نہیں ملک صاحب، ایسا سوٹ کیس تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا، بلکہ ایسا کیا کسی بھی طرح کا سوٹ کیس جنگل میں پڑا دکھائی نہیں دیا۔ تم لوگوں نے زیادہ تر سفر کس سمت میں کیا؟ ہم جائے وقوع سے سیدھے شمالی سمت میں گئے تھے، جیسا کہ باراتیوں نے ڈاکوؤں کے فرار کے حوالے سے نشاندہی کی تھی۔ ایک ہی رخ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے دائیں بائیں بھی نظر دوڑاتے جا رہے تھے، لیکن اس راستے میں سوائے گھنے درختوں کے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جسے قابل ذکر سمجھا جا سکے۔
تھوڑی دیر پہلے ASI اعجاز حسین سے ہونے والی گفتگو میرے ذہن میں تازہ تھی۔ اس کی روشنی میں میں نے سوال کیا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم لوگوں نے جنگل کے مشرقی اور مغربی حصوں کا بالکل رخ نہیں کیا؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے۔ میں مزید چند منٹ تک فاروق سے بات چیت کرتا رہا۔ ہمارے موضوع کا مرکز و محور ڈاکو اور جنگل ہی تھا۔ میں نے اسے آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں بھی بتایا کہ میں نے کس طرح کھوجی الادتہ کی مدد سے ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس نے بھی کھوجی الادتہ کی تعریف کی اور فرمائشی انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب، میری یہ خواہش ہے کہ اس مشن میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، جیسا کہ بکریوں والی چاچی کی کیس میں ASI صاحب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فاروق کا اشارہ ASI اعجاز حسین کی جانب تھا۔ میں نے اس کی تمنا پوری کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے فاروق، اس مشن میں میں تمہیں اپنے ہمراہ لے کر جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد اعجاز حسین میرے پاس آیا اور آ کر مجھے اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانے لگا۔ ملک صاحب، الادتہ اس وقت رکھا مالی میں موجود نہیں۔ اس کے گھر سے پتہ لگا ہے کہ وہ دوپہر سے پہلے واپس آ جائے گا۔ میں نے اس کے گھر والوں کو تاکید کر دی ہے کہ وہ جیسے ہی آئے اسے تھانے بھیج دیں۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا اعجاز حسین۔ جب تک میں چاچی مریم کی خیر خبر لے کر آتا ہوں۔ اعجاز حسین نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ آئندہ 10 منٹ میں نے اعجاز کو اپنے اور فاروق کے پروگرام سے متعلق آگاہ کیا اور بتایا کہ ہم کھوجی الادتہ کی مدد سے کس طرح ڈاکوؤں کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ اعجاز حسین، موسم سرما نے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے ہیں اور دوپہر کے بعد کا وقت تو نہایت تیز رفتاری سے گزرتا ہے۔ آج جب ہم جنگل کا رخ کریں گے تو مجھے نہیں امید کہ ایک ہی دن میں یہ کام مکمل ہو سکے گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تسلی بخش نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2-4 دن لگ جائیں۔ باقی دنوں کا پروگرام تو بعد میں بنائیں گے، لیکن آج کے لیے تمہیں بہت ہوشیار اور محتاط رہنا ہوگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ میں نے دلہا کے باپ ستار حسین اور دلہن کے چاچا امیر بخش کو چند معتبر باراتیوں کے ہمراہ آج تھانے بلا رکھا ہے تاکہ ان کے باقاعدہ بیانات قلم بند کیے جا سکیں۔ ستار حسین نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ لوگ سپہر اور شام کے بیچ کسی وقت تھانے پہنچ جائیں گے اور میرے نئے پروگرام کے مطابق ان اوقات میں تھانے کی عمارت سے 5-6 میل دور گھنے جنگل میں مصروف رہوں گا۔ لہٰذا اس دوران میں تمہیں تھانے کے اندر نہایت ہی مستعد رہنا ہوگا۔ تھانے کے دیگر معاملات کو ہینڈل کرنے کے علاوہ تمہیں ڈاکوؤں کی کارروائی سے متاثر ہونے والے لوگوں کے بیانات بھی لینا ہوں گے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کی غیر موجودگی میں یہاں کے معاملات کو بڑی خوبی سے سنبھال لوں گا۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شاباش اعجاز، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ کھرل صاحب تو جناب کسی کام میں گھسنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اس کا واضح اشارہ سابق تھانہ انچارج مجید کھرل کی جانب تھا۔ سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ تھانے کے عملے کو وہ بس ہرکاروں اور پیادوں کی مانند دوڑاتے رہتے تھے۔ اعجاز حسین، کسی بھی بساط پر تم پیادوں کو اتنا معمولی نہ سمجھو۔ ان کا اپنا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ بھاگ دوڑ تو ان کا مقدر ہوتی ہی ہے، لیکن دماغ اگر ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہو تو انہی پیادوں کی چالوں سے منزل پر پہنچا جا سکتا ہے۔ کھرل صاحب کی گردن کے آخری سرے پر کھوپڑی اور کھوپڑی کے اندر دماغ تو موجود تھا، لیکن وہ دماغ صرف اپنی آن بان اور فائدے کے حوالے سے ہی چالیں چلتا تھا۔ اپنے تھانے کی ساکھ اور عملے کی کارکردگی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی کو ہاتھ پاؤں اور دماغ ہلانے کا موقع دیتے تھے۔ مجید کھرل صاحب مجھ سے پہلے اس تھانے میں کیا کرتے رہے تھے، اس بحث میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں اعجاز حسین، لیکن میرا یہ تم سے بلکہ اس تھانے کے پورے عملے سے وعدہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی سطح پر صلاحیتیں آزمانے کا بھرپور موقع فراہم کروں گا۔ میرے اس عہد کی مثال تو تم خود بھی ہو۔
بکریوں والی چاچی کے کیس میں نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری گھر والی رضیہ کو بھی ایک اہم مہم پر لگا رکھا ہے۔ اعجاز حسین نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں ان لوگوں کو تھانے میں چھوڑ کر چاچی مریم کی طرف چلا گیا۔ کھوجی الادتہ کی عمر 60 سے متجاوز تھی، تاہم وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک اور چاق و چوبند شخص تھا۔ رنگت گہری سانولی اور آنکھوں میں کبوتر کے خون جیسی سرخی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے۔ داڑھی نہایت ہی مختصر تھی جو کلموں سے ایک باریک لائن کی صورت میں شروع ہو کر ٹھوڑی تک پہنچتی تھی۔ گالوں پر برائے نام اور ٹھوڑی پر گنتی کے بال تھے۔ دراز قامت الادتہ کی داڑھی مختصر اور نوک دار تھی۔ اس نے اعجاز حسین کے کہنے کے عین مطابق سفید کرتا اور لٹھے کا تہبند باندھ رکھا تھا۔ سر پر بھی ململ کی مختصر سی پگڑی دکھائی دیتی تھی۔ پاؤں میں کچے چمڑے کا جوتا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت تھانے پہنچ گیا تھا۔ اس وقت تک میں بھی چاچی کی نفسیات سے کھیل کر اور اس کی زبان سے سچ اگلوانے کے بعد واپس آ چکا تھا، لہٰذا الادتہ سے مختصر سی گفتگو کے بعد ہم نے جنگل کی جانب روانگی کا فیصلہ کر لیا۔ اس مشن میں کھوجی الادتہ کے علاوہ کانسٹیبل فاروق میرے ہمراہ تھا۔ الادتہ نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، چونکہ کھرا اٹھانے کی ابتدا ہے اس لیے میں یہ کام اسی مقام سے شروع کروں گا جہاں لوٹ مار کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، ورنہ جنگل کے اندر گھسنے کا ایک اور آسان اور مختصر راستہ بھی ہے۔ اعجاز حسین نے مجھے بتایا کہ الادتہ گرد و نواح کے تمام علاقوں کا حافظ ہے اور مذکورہ جنگل بھی انہی علاقوں میں شامل ہے۔ تمہارا مطلب ہے فرید نگر کی جانب سے؟ آپ کا اندازہ بڑی حد تک درست ہے، لیکن میں عام لوگوں کے سفری راستے کی بات نہیں کر رہا۔ جائے واردات تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رکھاں والی کے جنوب مغرب میں لگ بھگ آدھا میل سفر کر کے جسکانی پور پہنچنا ہوگا اور پھر جسکانی پور سے کم از کم 4 میل آگے جنگل کے اس جنوبی کونے میں جہاں لوٹ مار کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جبکہ اگر ہم رکھاں والی سے عام مسافروں والے راستے پر شمال میں سفر کرتے ہوئے فرید نگر پہنچے تو یہ فاصلہ 4 میل ہوگا اور فرید نگر سے 2 میل کے فاصلے پر مغرب میں جنگل شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر میرے بتائے ہوئے راستے پر رکھاں والی سے شمال مغرب کی سمت سفر کریں تو زیادہ سے زیادہ 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم جنگل کے مشرقی کنارے کو چھو لیں گے۔ مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں تفتیش کا آغاز جائے وقوع سے کرنا ہوگا۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ویسے تمہاری فراہم کردہ معلومات اور تمہارے مشاہدے اور تجربے کو میں قدم قدم پر استعمال کروں گا۔ ہو سکتا ہے کھرا اٹھانے کے اس عمل کے دوران میں کسی مرحلے پر ہمیں اس روٹ کو بھی استعمال اور اختیار کرنا پڑ جائے جس کا ذکر ابھی تم نے کیا ہے۔ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ 3 افراد پر مشتمل ہمارا یہ مختصر سا قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمارے پاس کل 2 گھوڑے تھے، ایک پر میں سوار تھا اور دوسرے گھوڑے پر الادتہ اور فاروق۔ میرے ذہن میں یہ بات کسی پھانس کی مانند چبھ رہی تھی کہ ہمارے پاس صرف آدھا دن بچا ہے۔ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہمیں کھوج کا زیادہ سے زیادہ کام نمٹانا ہوگا۔ تاریکی چھا جانے کے بعد ظاہر ہے اس کام کو جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس سوچ کے پیش نظر ہم نے ممکنہ حد تک تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑائے اور لگ بھگ 1:30 بجے دوپہر ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں گزشتہ روز 6 ڈاکوؤں کے گروہ نے ایک مذموم کارروائی کر کے بھری پوری بارات کو لوٹ لیا تھا۔ کھوجی الادتہ نے اس مقام پر پہنچتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ الادتہ چونکہ ایک تجربے کار اور ماہر کھوجی تھا، لہٰذا اس نے صرف 5 منٹ کی تکنیکی چارہ جوئی کے بعد یہ نتیجہ نکال لیا کہ 6 گھڑ سواروں نے جائے واردات سے شمال کی جانب رخ کیا تھا۔ یہ بات تو ہمارے علم میں تھی، لیکن میری اور الادتہ کی جانکاری میں ایک بڑا واضح فرق تھا۔ میرے پاس باراتیوں کی فراہم کردہ معلومات تھیں، جبکہ الادتہ نے جائے وقوع کی زمین کا جائزہ لینے کے بعد یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ 6 گھڑ سوار جنگل کی شمالی سمت میں گئے تھے۔
खोजी अल्लादित्ता की तकलीद में हम दोनों भी आगे बढ़ने लगे। अल्लादित्ता बड़े इन्हिमाक से अपने काम में मसरूफ़ था। वो वक्फे वक्फे से बड़े माहिराना अंदाज में जंगल की ज़मीन का जायज़ा लेता, मैनी खैज़ अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश देता और आगे बढ़ जाता। हमने ज़्यादातर पैदल और बीच बीच में घोड़ों पर भी सवारी की। दिन के 3 बजे मेरे अंदाज़े के मुताबिक हम कोई 2 मील तक जंगल में आ चुके थे। अल्लादित्ता गाहे बगाहे मुझे अपनी कारकर्दगी से भी आगाह करता जा रहा था। उसने इब्तिदा ही में मुझे बता दिया था कि शुमाल की जानिब सफ़र करने वाले कुल 10 घोड़ों का खुरा मिला था। मैं जानता था कि उनमें 4 वो घुड़सवार होंगे जिन्हें मैंने डाकुओं के ताक़ुब में जंगल की सिमत दौड़ाया था। इसलिए जब अल्लादित्ता एक मकाम पर रुक कर सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा, मैंने पूछा, क्या हुआ अल्लादित्ता, कोई ख़ास बात है? हाँ जी, बात तो ख़ास ही है जनाब। क्या बात है अल्लादित्ता? मलिक साहब, हम पिछले 2 घंटों से घोड़ों के जिस खुरे का ताक़ुब करते हुए यहाँ पहुँचे, इस मकाम से उनकी 2 टोलियाँ बन गई हैं। 2 टोलियों से तुम्हारी क्या मुराद है? 6 घुड़सवार यहाँ से इस रुख को मुड़े हैं, उसने बाएं तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि बाकियों का खुरा बताता है कि वो बदस्तूर शुमाल की सिमत गए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, यहाँ से सीधा आगे जाना है या जंगल के मगरबी हिस्से में 6 घुड़सवारों के खुरे का ताक़ुब करना है। जिन घोड़ों का खुरा सीधा शुमाल की जानिब गया था वो यकीनन मेरी भेजी हुई पुलिस पार्टी ही के अफराद थे, लिहाजा उनके ताक़ुब की कोई तुक नहीं बनती थी। अलबत्ता 6 घुड़सवारों का खुरा मेरी दिलचस्पी का बायस था। इन लम्हात में मेरे जहन में जंगल के अंदरून के हवाले से वो गुफ्तगू घूम रही थी जो आज सुबह मेरे और एएसआई एजाज हुसैन के बीच हुई थी। अल्लादित्ता, तुम तो इस जंगल के गिरदोनवा के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो। अगर हम यहाँ से 6 घुड़सवारों के ताक़ुब में बाईं जानिब यानी जंगल के मगरबी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो लगभग 5 मील के बाद ये जंगल ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो जंगल के इख्तिताम से एक सीधा रास्ता कोट फरमान अली की तरफ जाता है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं मलिक साहब, जंगल के मगरबी किनारे से कोट फरमान अली का फ़ासला कोई 6 मील है। ठीक है, हम बाईं जानिब मुड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है ये उन्हीं 6 डाकुओं का खुरा है जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ बारात पर हल्ला बोलकर लूट मार मचाई थी। अल्लादित्ता ने गर्दन को असबाती जुम्बिश दी और हम बाईं तरफ मुड़कर जंगल में आगे बढ़ने लगे। अल्लादित्ता, जैसा कि तुमने बताया कि यहाँ से जंगल के मगरबी किनारे तक कमोबेश 5 मील का फ़ासला है। इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। तुम्हारे अंदाज़े के मुताबिक हम कितने बजे तक जंगल से बाहर निकल जाएंगे? देखें जी, अगर हम लोग बाकायदा किसी रास्ते पर सफ़र कर रहे हों और दरमियान में कहीं रुके भी नहीं तो हमें ये फ़ासला ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में तय कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक तो जंगल के अंदर कोई बाकायदा रास्ता नहीं बना हुआ, दूसरे हम रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक हमें इस जंगल के दूसरे किनारे तक पहुँचने में 3.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। यानी जब हम जंगल से निकलेंगे तो रात के 6:30 या 7 बज चुके होंगे। मेरे ख़्याल में हम 8 बजे से पहले जंगल को नहीं छोड़ सकेंगे। मैंने वक्त और फासले का जो हिसाब अभी आपको बताया है वो दिन और रोशनी से मशरूत है। इस वक्त 3 बज चुके हैं और आजकल 5:45 बजे सूरज ग़ुरूब हो जाता है। हमें इस नुक्ते को भी जहन में रखना होगा कि तारीकी छा जाने के बाद हमारे सफ़र की रफ्तार और सिमत के बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लादित्ता, तुम अपना काम जारी रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। एक मरतबा फिर हमारा खोज भरा सफ़र शुरू हो गया। थोड़ा आगे आने के बाद कांस्टेबल फ़ारूक ने इत्तला देने वाले अंदाज में मुझसे कहा, मलिक साहब, हम 1:30 बजे जाए वकुआ पर पहुँचे थे। वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लग गया है। हाँ, मुझे मालूम है जनाब, आप मेरे अफसर हैं और मुझसे ज़्यादा समझदार भी। 1 मिनट फ़ारूक,
عقل اور سمجھ کا تعلق افسری اور ماتحتی سے نہیں بلکہ یہ دماغ کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ انسان بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاقل اور سمجھدار انسان منفی سوچ کے زیر اثر ہلاکت خیز تخریبی کارنامے انجام دے سکتا ہے، جبکہ مثبت سوچ کا حامل انسان ہمیشہ تعمیری اور انسانیت کی بھلائی کے حوالے سے ہی منصوبہ بندی کرے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، دراصل آپ عمر، عہدے اور تجربے میں مجھ سے سینئر ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں در حقیقت آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کھوج کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ یہ رات ہمیں جنگل میں نہیں گزارنی۔ رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے ہمیں جنگل سے باہر نکلنا ہوگا۔ فاروق، میں اس نکتے کو بھولے ہوئے نہیں ہوں، میں نے ایک ایک منٹ کا حساب رکھا ہوا ہے۔ 12:30 بجے ہم نے تھانہ چھوڑا اور 1:15 بجے ہم جسکانی پور کے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ 1:30 بجے ہم جائے وقوع پر پہنچے۔ یہاں سے ہماری رفتار لگ بھگ پیادوں جیسی ہو گئی اور اب سپہر کے 3 سے کچھ وقت آگے بڑھ چکا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ 4، سوا 4 تک آگے بڑھنا ہے، پھر وہاں کوئی پکی نشانی لگا کر ہم واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ واپسی کے سفر میں چونکہ ہمیں کسی کا کھرا نہیں اٹھانا ہوگا، لہٰذا یہ سفر نسبتاً تیز رفتاری سے طے ہوگا اور ہم لگ بھگ 4 گھنٹے کے کھوجی سفر کو محض 1.5 پونے 2 گھنٹے میں طے کر کے جائے وقوع پر پہنچ جائیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق ہم جائے واردات پر پہنچیں گے تو رات کا آغاز ہو چکا ہوگا، یعنی کم و بیش 6، سوا 6 بجے ہوں گے۔ پھر 6:45 بجے جسکانی پور میں اور پورے 7 تھانے کی چاردیواری میں قدم رکھنے کے بعد بجیں گے۔ ہم ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھائیں گے، عشاء کی نماز ادا کریں گے اور مزے سے سو جائیں گے۔ اگلے روز صبح جنگل کا رخ کریں گے اور اس مرتبہ ہم اللہ دتہ کے بنائے ہوئے راستے سے جنگل میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہماری تفتیش کا ایک رخ متعین ہو چکا ہے۔ ہم آج تک کی کارکردگی سے اپنے نئے سفر کا آغاز کریں گے اور چل سو چل۔ ملک صاحب، آپ اتنے اعتماد سے کس طرح باتیں کر لیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نے کھٹا کھٹ انگلیوں پر اگلے 24 گھنٹے کا شیڈیول گنوا دیا ہے، جیسے یہ سب کچھ آپ کی نوکے زبان پر رکھا ہو۔ آپ کے لہجے سے جو اعتماد جھلکتا ہے اس سے یقین سا ہونے لگتا ہے کہ ہو بہو ایسا ہی ہوگا بھی۔ ہماری گفتگو کے دوران کھوجی اللہ دتہ ہم سے بے نیاز اپنے ٹیکنیکل کام میں مصروف تھا۔ فاروق، اس اللہ کے بندے کو دیکھ رہے ہو؟ جی۔ تمہاری تمام تر الجھنوں اور سوالات کا جواب اس کے عمل میں پوشیدہ اور اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ انسان اگر سچی لگن اور کڑی محنت سے کسی کام میں ہاتھ ڈالے اور اس کی نیت بھی صاف ہو تو کامیابی یقیناً اس کے قدم چومتی ہے۔ بہرحال انہی باتوں میں ہم آگے بڑھتے رہے۔ 4 بجے کے قریب مجھے اپنے راستے میں ایک ایسی چیز دکھائی دی جس نے میری رگوں پہ میں سنسنی دوڑا دی۔ اس وقت تک ہم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ اب ہمیں واپسی کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے فاروق کی توجہ اس جانب کراتے ہوئے کہا، دیکھو وہ درختوں کے بیچ کیا پڑا ہے؟ میں نے یہ سوال محض اپنے خیال کی تصدیق کے لیے پوچھا، ورنہ میں ایک نظر دیکھتی پہچان گیا تھا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی سوٹ کیس لگتا ہے۔ بالکل درست، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی سوٹ کیس ہوگا جو مسلح ڈاکو بارات میں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ چند لمحات کے بعد ہم مذکورہ سوٹ کیس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ 101% وہی سوٹ کیس تھا جس کے بارے میں امیر بخش اور ستار حسین نے مجھے تفصیلاً بتایا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ڈاکو غروب آفتاب کے قریب اس مقام پر پہنچے ہوں گے۔ وہ دن کی آخری روشنی میں اس کا جائزہ لینے کے بعد ہی آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ مذکورہ چیک دار سوٹ کیس کی لمبائی لگ بھگ 3 فٹ، چوڑائی پونے 2 فٹ اور گہرائی کم از کم 9 انچ تھی۔ اتنے بڑے سائز کے سوٹ کیس کو رات کی تاریکی میں اٹھائے پھرنا، اور وہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے اسی مقام پر سوٹ کیس کا تیا پانچا کر ڈالا تھا۔ سوٹ کیس کو دلہن والی بیل گاڑی پر سوار کرانے سے پہلے یقیناً لاک کیا گیا ہوگا اور اس کی چابیاں بھی کسی ذمہ دار شخص نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوں گی۔
ڈاکوؤں کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ چابیوں کی تلاش میں وقت ضائع کرتے، لہٰذا بیچ جنگل میں انہوں نے اس سوٹ کیس کا گویا پوسٹ مارٹم کر ڈالا تھا۔ میں نے جائے وقوع ثانی پر صرف 15 منٹ صرف کیے، پھر اس مقام پر پائے جانے والے 2 گھیردار درختوں پر مخصوص نشانات بنائے تاکہ کل جب ہم اس جگہ سے اپنی کھوج والی کارروائی کو آگے بڑھائیں تو ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ مضروب اور گھائل سوٹ کیس کو میں اس کے باقی ماندہ مکینوں سمیت اپنے ساتھ لانا نہیں بھولا تھا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔